بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ایک تصویر پہلے دیکھ لیں۔ اس میں ایک چہرہ مسنگ ہے اور وہ ہمارے ایک ڈیکوریٹڈ جنرل ہیں، ان کا نام ہے فیض حمید، ان کا مسنگ ہے۔ اب ان کا بھی دیکھ لیں چہرہ، اس کے بعد ذرا اب آگے چلتے ہیں۔ یہ تصویر اور یہ چاروں چہرے میں آپ کو کئی دفعہ دکھاؤں گا، چاروں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خوشی اور ایک براڈ سمائل ہے وہ دیدنی ہے۔ ذرا دیکھیں کتنے یہ چہرے کے اندر حشاش پشاش خوشی اور سب کچھ ہے۔ بہرحال یہ ضمناً کہیں نہ کہیں اس کا ذکر آتا رہے گا، لیکن یہ تصویر جو ہے تاریخی تصویر ہے۔ یہ میں تو اسی دن مجھے بھاگ گئی تھی جس دن عمران خان GHQ گیا تھا اور ان کا استقبال کیا گیا تھا، اور وہاں پہ جتنے بھی چہرے تھے ان کے اوپر ایسے خوشی کے ایسے ڈوگرے برس رہے تھے، ایکسائٹمنٹ ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا، جب بہت بڑا انہوں نے کوئی ایک بریک تھرو کر لیا۔ خیر یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ ملک ایک بہت بڑے بحران میں پھنسا ہوا ہے۔ ملک ایک ایسی سمت میں آ چکا ہے جہاں پہ اس پاکستان کے اندر اس وقت شدید ایک تناؤ کی کیفیت ہے۔ تناؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹکراؤ ہے، کہ وہ ٹکراؤ تو ہو سکتے نہیں ہے، کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا ایک اندر جو غم و غصہ ہے اور جو اس کا اظہار ہو رہا ہے، اس کے سامنے تو کوئی بندہ ایک چڑی جو ہے پر نہیں مار سکتی، چاہے آپ ان سے ایگری کریں یا نہ کریں۔ لیکن میرا موضوع یہ ہے کہ اس دلدل، اس منجھار میں ہمیں لانے والا کون ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس میں لانے والا ایک بندہ ذمہ دار ہے اس وقت جو آج ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ اگر اس کو لمبا کریں گے تو ظاہر ہے پھر میں اور بھی نام لے لوں گا، وہ جو سارے کردار میں نے دکھائے تصویر کے اندر، جو میں بار بار ان کا ذکر کروں گا کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید صاحب اور جنرل آصف غفور، اور دو چار اور بھی لا سکتے ہیں، لیکن ابھی انہی پہ اکتفا کیا جائے۔ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، میں اس میں بہت ہی غور کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے آپ کو پتا ہے کہ میرے ذہن میں اب پتہ نہیں کیا میری کیفیت، میں شیئر کر پاتا ہوں نہیں کر پاتا ہوں۔ یہ پاکستان میرا درد سر ہے۔ پاکستان میرے لیے، میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں اس پاکستان کے لیے ہر اس بندے کی کتنی ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں جو پاکستان کے لیے ناگزیر ہے، جو لازم ملزوم ہے۔ ان آل جیسے پاکستان کی جو فوج ہے، جن کے ساتھ میں بہت کرٹیکل رہا ہوں رہوں گا، جو ان کا اگر سیاست کے اندر یا پاکستان کی پبلک کی سوچ، جو کہ اگر وہ پراگندہ بھی ہے ان کے خلاف، اگر وہ جھوٹ موٹ سے بگڑائی بھی گئی ہے، اس کی ذمہ دار ان کے اپنے ساتھی ہیں جو یہاں تک لائے تھے۔ اس لیے جب جناب باجوہ مجھے یوم تکریم شہداء پہ نظر آئے تھے تو میں نے اس کو اپنی توہین سمجھا تھا، میں نے پوری پاکستانی قوم کی توہین سمجھا تھا کہ جس شخص نے ہمیں یہ تکلیف دی ہے، یہ جن شہداء کی یاد میں یہ جو اجاگر ہوئی ہے، وہ تو 9 مئی کا واقعہ سے ہوا ہے، اور وہ وہاں پہ بیٹھا اسمائلیں دے رہا ہے اور پوری قوم کا مذاق اڑا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی سویلین پھنس جائے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا، اور اگر جو جرنیل ہے تو اس کو 7 خون معاف ہے پاکستانی قوم کے، وہ پاکستان کو توڑنا اس کا یہ معاف ہے۔ 1971 میں ہم دیکھ چکے ہیں انہی جرنیلوں کے ہاتھ۔ تو یہ وہ ایسا تھا کہ میرا خیال تھا کہ اس کے اندر بھی پہلی دفعہ میں فوج کو انٹروسپیکشن کرنی تھی۔ کر رہے نہیں کر رہے بھگتیں گے سب سے زیادہ وہی۔ میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں، جب باجوہ صاحب کا نصف نہار پہ سورج تھا اور وہ پاکستانی کی قوم کی تقدیر سے کھیل رہے تھے، تو میں نے کہا باجوہ صاحب فکر نہ کریں، اس دفعہ آپ ہمارے ساتھ بھگتیں گے۔ آپ میرے وی لوگ یاد کریں کتنی دفعہ میں کہا تھا کہ اس دفعہ ہمارا یار دوزخ ہے، کتنی دفعہ کہا تھا کہ مجھے تکلیف یا خوشی اس بات کی ہے کہ ہم تو دوزخ میں جا ہی رہے ہیں، ہم تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں، باجوہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور جو بندے جو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ پورے ادارے کو جھونک جائیں گے۔ خیر اب موضوع ذرا فرق ہے۔ اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ 9 مئی کا واقعہ، سر پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھے۔ 9 مئی کے واقعے کے اندر مجھے جو کچھ ہو چکا ہے، میرا خیال ہے کہ جو امریکہ کے اوپر ہر بندہ کہہ رہا ہے، میں بھی وہی دہراتا ہوں کہ جو امریکہ پہ 9/11 کو بیتی ہے وہی ہماری افواج پاکستان پہ 9 مئی 2023 کو بیتی ہے۔ وہاں پہ بے شمار کنسپریسی تھیوریاں ہیں۔ میں تو اس کا ابھی بھی بلیور ہوں کہ وہ امریکن جو ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے وہ کروایا تھا، کیونکہ وہ یہاں افغانستان میں آنا چاہتے تھے۔ وہ آپ جو ہے وہ پوری دنیا میں یہاں پہ آگے اس خطے میں اپنی ایک پورا 100 سال کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں امریکی۔
प्रोजेक्ट फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी के ये हिस्से थे, न्यू कॉन्स का। ये लंबी चौड़ी बहसें हैं कि क्या क्या उसके अंदर मुशगाफियाँ थी और तफसीलात थी। लेकिन जब ये बात अगर ये समझें कि अमेरिका में आपके मुंह से भी निकल जाए ना, वो आपको ज़िबा कर देंगे। मुंह से भी निकल जाएगा यार ये अमरीकियों ने खुद करवाया है या उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने खुद करवाया, क्योंकि जो ऑप्टिक्स वहाँ पे क्रिएट हुए हैं और जो एक पूरी दुनिया के अंदर दुनिया ने जिस तासुर को माना है, ये वो हकीकत माना है, वो तो यही है कि जी ये जो है अलकायदा और उसामा बिन लादेन और सारा ये खित्ता और दहशत गर्दी और तो बहरहाल वो एक गॉस्पेल बन गया, यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया। लेकिन मैं हकीकत है कि ये समझता हूँ कि जो 9 मई है इसके अंदर तो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो तो उनका कहीं पे 2 पाँव नहीं है। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, क्योंकि पहला हमला तो GHQ पे या कोर कमांडर घरों पे नहीं हुआ। जब इमरान खान साहब जख्मी हुए तो आप कहाँ गए थे सारे तहरीक इंसाफ के लोग? कोर कमांडर के घर की तरफ। पेशावर में तो गेट खटखटाते रहे, यहाँ पे शायद कहीं रास्ते में रोक लिया गया। उस वक्त इनका लिहाज किया गया, इनको नज़रअंदाज किया गया। तो उसमें बाजवा साहब की हुकूमत थी, बाजवा साहब के अज़ाइम कुछ और थे। वो चूँकि अपने लिए पूरे आखिरी सांस तक एक वो देखना चाहते थे, अपना निज़ाम देख रहे थे, आर्मी चीफ देख रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि इसको जो है अंदाज करें जिसका ये नतीजे निकले। लेकिन इमरान खान साहब ने जो उनको जिस तरह शहद हुई थी उसके अंदर ये मनतकी नतीजा था। चुनाचे को चले गए हैं और उसके अंदर फ़र्ज किया कोई ऐसे लोग भी हैं, वो पति पाकिस्तान के दोस्त थे, दुश्मन थे, जो उनको और मज़ीद भड़काते रहे, उकसाते रहे हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ज़िम्मेदार इमरान खान साहब था, जिसके अक्ल के किसी खाने में फिट ही नहीं हो सकता था कि इससे क्या नतीजे निकल सकते हैं, उनके अपने लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार के लिए भी, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो पैराडाइज उनके लिए भी। क्योंकि हम इतने कई दफ़ा हो जाते हैं सियासत के अंदर, मैंने देखा है, हर तरफ देखा है, इससे पहले भी वाक़यात हो चुके हैं कि हम इतने तकलीफ़ में होते हैं और इतना पसंद हो जाते हैं कि हम पाकिस्तान को, अगर मैं नवाज शरीफ के दौर को नापसंद करता हूँ तो कोई अच्छी चीज़ उनके दौर में हो रही है तो मैं उसको जो है डिफाई करूँगा, उसको मुझे तकलीफ़ होगी, और कोई बुरी चीज़ होती है उसको मैं उजागर करूँगा। इमरान खान साहब का भी यही होता रहा कि जब आप उनके जो मुखालफिन थे इमरान खान साहब के, वो इदारे के या एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ थे। अब इसमें जो सबसे पहली तकलीफ़ दे बात तो ये हुआ 9 मई का वाक़या। दूसरी तकलीफ़ दे बात यह है कि PTI के लोगों को ये रियलाइज़ ही नहीं कराया गया या उनको ये बताया गया लीडरशिप की तरफ कि जो भी वाक़या हुआ है इसके अंदर हमारा कसूर बनता है और ये बहुत बड़ा वाक़या है। यानी कि उसकी इंटेंसिटी को पहले तो ये करते हैं, साथ ही जब मैं किसी बात PTI वाले से करता हूँ तो कहते हैं जी ये इन्होंने खुद कराया। मैंने कहा यार इस बात को अब छोड़ो, खुद कराया या नहीं कराया, आपके गले पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरा मौका मान लें, मैं कहता हूँ अपना मौका माने तो भी आपके पास गुंजाइश नहीं है। और आप ये बात जब करते हो आप इनफैक्ट ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हो, आप इस चीज़ को बिगाड़ रहे हो। और ये बात कहाँ से ली उन्होंने? इमरान खान साहब से ली है। उन्हें पहले दिन कहते थे तहकीकात करो। क्या मतलब है? यानी कि पहले ये तयन करो कि हमने कराया कि नहीं कराया। अब जब बंदा जो है उज़रस गुनाह बदतरस गुनाह, जब आप एक खामखा का एक ऐसा शोशा क्रिएट करते हो कि जिसका अंदर साफ पता चलता है कि आप किधर पहुंचना चाहते हैं, जिनको कहना चाहते हो उनको भी पहुंच दो, जिनको नहीं कहना चाहते उनको भी पहुंच दो। ये जो सारी सूरत हाल है इसके अंदर हकीकत ये है कि 9 मई का वाक़या, मैंने कॉलम में भी लिखा, भी लोग ने कहा कि ये रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला था, और यकीन जाने कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कसूरवार था, सबसे ज़्यादा कसूर वो इमरान खान साहब था। इसका मतलब ये नहीं है कि जो घुस गए थे वो कोई पागल नहीं थे, कोई पागल खाना आपने नहीं खोल दिया था जो पागल हो के वहाँ के घुस गए थे। जाहिर है कि उनके अंदर ये जो जज्बा पैदा हो गया था, उनको भी सोचना था कि ऐसा जज्बा जो है ये पाकिस्तान के लिए, मुमलिकत के लिए तबाहकुन हो सकता है। वो बिल्कुल ऐसा पिछले 4, 6, 5 महीने से बाहर से भी और अंदर से भी ऐसी गलीज व्लॉग्स किए गए, ट्वीट्स की गई। सितंबर का महीने से लेके मई तक मेरा ख्याल 8-7-8 महीने हो गए। आसिम मुनीर साहब पहले 3 महीने तो समझ ही नहीं आती, वो बने नहीं हैं, उनके ऊपर हमले बने हैं तो इतनी गंदी है वहाँ पे। वो जो राजा आदिल राजा, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि इंडिया के हाथ में नहीं खेल रहे। कोई वजाहत खान अच्छा भला सेंसेबल आदमी था, ये सारे के सारे जिस थाली में खाते रहे उसी में सुराख कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद कहता हूँ कि जो कुछ इनके साथ सलूक किया जाए, जो पाकिस्तान में हैं,
ان کا نرمی کی برتن جائے، کوئی راستہ دیا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہے اللہ کرے کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ جو بنے پھر رہے ہیں کہ او للکار رہے ہیں، ایسے للکار ہیں جیسے کوئی جو ہے یہ پاکستان کی فوج نہیں ہے، کوئی ایسے ہی ہے کوئی، تو یہ ان کو خود دیکھنا ہے۔ لیکن مجھے ایک جو بات 2-3 کرنے وہ یہ ہے کہ ہاں اپنے عمران خان صاحب جو میرا موضوع تھا کہ وہ نکال وہی سکتے ہیں، لیکن کوئی بندہ اس پہ اعتبار کرنے پر تیار نہیں۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اتفاق سمجھیں یا یہ ان کی شخصیت کا حصہ ہے یا کہ عمران خان صاحب احسان فراموش واقع ہوئے ہیں۔ پھر وہ تصویر دیکھیں، پہلے تو میں نے آپ کو تصویر کسی اور اینگل سے دکھائی تھی، آپ کسی اور اینگل سے دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں کس محنت سے عمران خان صاحب اقتدار دینے کے بعد یہ ان کے چہرے پہ اسمائل آئی تھی۔ یہ ہوتا ہے کہ مشن اکمپلشڈ ہوتا ہے، ایک بہت بڑے جو کہنا چاہیے کہ آرمی آپریشن جو ہے جب اس کی انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچائی تو اس کے تھا، اور یہ کس کے لیے کیا تھا؟ عمران خان صاحب کو۔ یہ کس وقت کی تصویر ہے؟ دوبارہ دیکھیں، یہ عمران خان وزیر اعظم بنے 1 ہفتہ یا 10 دن ہوئے تھے، 4 دن ہوئے تو ان کو GSK کو دورہ کرایا گیا تھا، یعنی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے میں پہلے کہتا ہوں کہ جیسے تحریک انصاف پوری کی پوری فوج کے اندر انہوں نے اس کا حصہ بنا دیا تھا، جب فوج کو تحریک انصاف کا حصہ بنا دیا تھا، یہ اس کیفیت کی بات تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید اور جنرل آصف غفور ان کے محسن تھے۔ عمران خان صاحب نے ذرا ان کا تھوڑا پتہ چلا کہ جی انہوں نے یہ گستاخی کیوں کیا ہے، یا تھوڑی سی میرے مطابق اب نہیں چل رہے یا میرے سے کچھ دور ہوتے جا رہے ہیں، تو کتنی گالیاں دی عمران خان صاحب نے۔ کیا کوئی جس بندے نے آپ کا محسن ہوا ہو، جس کے آپ اتنے ڈیپینڈنٹ ہو کہ باجوہ صاحب کے 5 سال عمران خان نے استعمال کیے اور آخری 9 یا 10 11 مہینے ان کے خلاف چلے گئے، کیا اس کی اتنی کڑی سزا آپ نے دینی تھی کہ آپ سب کچھ بھول گئے تھے؟ یہاں پہ کیفیت نہیں ہے۔ آپ نے جہانگیر ترین صاحب جنہوں نے اپنی حقیقت ہے، میرے ان سے بڑے اختلافات ہوں گے، علیم خان سے میرے بڑے اختلافات ہوں گے، میں تو ہمیشہ عمران خان صاحب کو کہتا تھا کہ یہ لوگ آتے ہیں آگے آتے ہیں تو تھوڑا سا تو آپ کے پریشر بڑھ جاتا ہے، تھوڑا حساب سے چلیں۔ انہوں نے ATM کے طور پہ مشہور ہو گئے تھے۔ آپ نے دونوں کو مختلف وجوہات پہ کیا دیا؟ فار نو ریزن۔ کوئی وجہ سمجھ آنی چاہیے کہ جہانگیر ترین کو اٹھا کے آپ نے یوں پھینک دیا۔ پہلے آپ کو بچانے کے لیے اور تاثر دینے کے لیے انصاف ہو رہا ہے، جو کہ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، سپریم کورٹ کے منہ پہ مارا، وہ جو بابا رحمت تھا اور جو بینچ تھا، آج تک وہ شرمسار ہوتے ہیں اور آج تک جو ہے وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں ایسے اس کے اوپر، جس میں صادق امین ڈکلیئر کیا گیا، اس بیچارے جہانگیر ترین کو آپ نے قربانی کا بکرا بنایا۔ پھر وہ کنسول نہیں گئے، آپ اسے ڈسکس کر لیتے کہ یار یہ معاملات طے ہو گئے ہیں، آپ کو وہاں پہ قربان کیا جائے گا، مجھے بچایا جائے گا۔ یہی باجوہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا اس کو بھی کسی سے بچا لو، انہیں خود کہا، لیکن جب نہیں بچے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہی علیم خان صاحب کے ساتھ کیا۔ ایک لمبی ٹریل ہے جس کی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہر اس بندے کے ساتھ دھوکہ کیا جسے آپ احسان کیا۔ میری یہ بات ایسی ہے کہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب آپ کے ساتھ کوئی بات کرے گا۔ میں نے کہ پہلے بھی میرے فکر سنیں کہ حل عمران خان صاحب کر سکتے ہیں، اور کیسے حل کر سکتے ہیں یہ بڑا اہم فکر ہے۔ اسی کے اوپر آپ دیکھیں گے، میں کنکلوڈ کروں گا کہ حل کر سکتے ہیں۔ جو ہے کہنا چاہیے کہ اپنا بہت کچھ ان کو قربان کرنا پڑے گا، اس قربانی کے لیے اگلے کا اعتبار چاہیے۔ اب اعتماد کرنے پر کوئی تیار نہیں ہے، اور ان کو ایسا فری میں اب کوئی عمران خان صاحب جو ہے تباہ برباد ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو کروا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اور یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے پاکستان کو تباہ برباد کرنا ہے تو ڈٹے رہیں، اپنے آپ کو تباہ برباد کروانا ہے ڈٹے رہیں، لیکن اگر جیسے کہ وہ پچھلے 4-5 دن سے وہاں نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے اس کو سامنے رکھا ہے، انہی چیزوں کو میں ڈسکس کروں گا جس میں انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی، اس میں زیر بحث لوں گا، اور کل سپریم کورٹ سے انہیں کہا کہ مجھے بچا لو اور دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ راستہ اپنا رہے ہیں جس سے ان کو اس سے ملے کہ وہ بچت ہو جائے اور نکلے جائیں، جس کا امکان کم ہے۔ چنانچہ آپ نے ہر احسان فراموش ختم کیا۔ اگر باجوہ صاحب کا آپ نے وہ حشر کیا جو آپ کے لیے ایک اوتار تھے، اللہ میاں کی ذات تھی، کہ جس نے آپ کو جنرل غفور نے کہا تھا نا، آصف غفور نے، وہ تو عزو منتشا تو ذل منتشا، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ ان کا مطلب تھا ہم نے دی ہے۔ پھر وہ دوسرے میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جس کو چاہتا ہوں بادشاہتیں دیتا ہوں، جسے چھین لیتا ہوں۔ یہ باجوہ صاحب نے یہ تاثر دیا کہ بادشاہت دینے والا میں ہوں اور چھیننے والا میں ہوں۔ چنانچہ انہوں نے وہی کردار ادا کیا جو اللہ میاں کسی اپنے بندے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کو انہوں نے بادشاہتیں دی، باجوہ صاحب نے، ان کے خیال میں انہوں نے آپ کو عزت مقام وہ دیا کہ آپ کو ایک پوسٹر بوائے کے طور پہ بیچا۔
اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ پھر آ جائیں اپوزیشن کو. جس آپ نے منتقم المزاجی کا، جس آپ نے ایک اندر بغض، اناد اور ایک اتنا ان کو کہ میں کہتا ہوں کہ ایک بالکل ہوتا ہے کہ شقی القلب، بے رحمی کے ساتھ آپ ان کو جو ہے جھوٹ کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، ہر طریقے کے ساتھ، اور ایکسٹرڈیشن آپ کے ساتھ کھڑی تھی. بعد میں آپ نے ان کو بلیک میل کر کے ساتھ ملائے رکھا، نیب کے چیئرمین سے لے کے، ایکسٹرڈیشن سے لے کے، آپ نے ایون اینٹی نارکوٹک فورس کو لے کے ان سے رانا ثناءاللہ کا کیس، ہر جگہ پہ آپ نے وہ استعمال کیا. میں کہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہو نا کہ میں ایمان والا بندہ ہوں، ڈیفینیٹلی آپ ایمان والے بندے ہیں، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ کے ایمان کے بارے میں پیمانہ لگاؤں، لیکن اللہ پہ ایمان رکھنے والا بندہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، خدا خوفی بھی کرتا ہے. عمران خان آپ کے اندر کہیں خدا خوفی نہیں آئی تھی. اب مجھے بتائیں، جو سلوک آپ نے پچھلے 6 7 8 سال میں اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار میں آنے کے بعد، 2014 میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی شے ملی، آپ نے نواز شریف صاحب کے گربان پکڑنے کے لیے گھر پہنچ گئے، جاتی عمرہ بھی اور وزیر اعظم ہاؤس بھی. آپ کو گھسیٹ کے نکالنا چاہتے تھے کیونکہ پیچھے آپ کے جنرل ضیاء الاسلام کھڑا تھا، پیچھے آپ کے 3 4 جرنیلوں کا جنرل آصف باجوہ کھڑا تھا، ایک جرنیلوں کا ایک پھر وہ جو ہے مجرمانہ جو فیل ہوتا ہے وہ ادا کرنے کے لیے لوگ کھڑے تھے. آپ کو کنوکشن ہو گئی کہ جو جھوٹ بولتے رہے ہیں آپ نے سب کے وہ سچ ہے. یہ تو آپ نے شاید تجزیہ کرنے کا وقت تھا کہ جب آپ کے اپنے اوپر 190 ملین پاؤنڈ، جو آج کے شاید 150 200 ارب روپے ہوں گے، ان کا واقعہ ہوا، یا ہیروں کی 5 کیرٹ کے پتہ کتنے، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کا پرومس ہوئی، یا گھڑیے کی لین دین جو آپ نے جا کے بیچی، اور وہ جو سارے معاملات ہوئے، پھر جتنا کچھ ہوا، یہ سارے معاملات آپ دیکھیں. پارٹی فنڈنگ کیس دیکھ لیں آپ، ہر اتنے یہ ہیں کہ آپ ہر مقدمے میں آپ نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ کمیشن بناؤ تحقیقات کراؤ. جو آپ آج کورٹ کمانڈر ہاؤس پہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ کمیشن بنے گا تو لمبا پڑ جائے گا. آپ نے اپنے کسی بارے میں کہا ہے کہ میں تحقیقات کرو؟ آپ نے کہ میرے ساتھ انصاف کرو، لیکن تحقیقات کرو، مجھے دیانتداری کے ساتھ کرو، اور میں جو ہے نا پہلے بتا دو کہ یہ ان ججز پہ اعتبار نہیں، ان پہ اعتبار ہے، یا جو بھی ہے بہرحال، کیونکہ جس نے جو باقیوں کے لیے پیمانہ بنائے اپنے لیے بھی وہی کرائٹیریا بنائے. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا. اب ان کے اندر بھی وہی بے رحمی آئی ہوئی ہے جو آپ کے اندر آئی ہوئی ہے. ان کے اندر کچھ ہو یا نہ ہو، ان کی سیاست کو کہاں پہ پہنچے، انہوں نے بڑی قربانی دی ہیں. سیاست بھی قربان کی ہے، کیونکہ آپ کی حکومت کو چمٹے سے کوئی نہ اٹھاتا، انہوں نے اٹھائی ہے، کیونکہ آپ اتنے بے رحم ہو گئے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ یار اس سے تو جان چھڑواؤ، باقی دیکھا جائے گا. کیونکہ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ یہ تو قتل عام کرنا چاہتا ہے ہر ایک کا، جو اس کا مخالف ہوتا ہے، جس میں تنقید کرتا ہے، یا جو اس کے ڈومین کے اندر فٹ نہیں ہوتا. آج وہ بھی آپ کے لیے بے رحم ہو چکے ہیں. چنانچہ جب آپ مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے، آپ کمیٹیاں بنا رہے تھے، جو میں نے کل بھی ڈسکس کی ہے، وہ صاف انکاری تھے. اب یہ جو چیز تھی، 2 چیزیں تھیں کہ آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی سپیس نہیں ہے، کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جن لوگوں نے آپ پہ احسان کیے ان کا آپ نے کیا حشر کیا ہے. آپ کو تو جیسے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی مردہ سام کو، ٹھٹھے ہوئے سام کو کسی برفانی علاقے سے نکال کے اس کو گرمی دیں، دودھ پلائیں، اٹھ کے وہ فوراً ٹھک کر کے آپ کو ڈس لیتا ہے. یہ بیہیویئر جو تھا، اس کے بعد کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ دوبارہ اٹھائے گی، سوچے گی؟ اب طریقہ کار آپ کو ڈھونڈنا ہے. میں حقیقت کہتا ہوں کہ آپ جب تک بہت بڑی قربانی نہیں دیں گے، میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اپوزیشن کے لیے علیحدہ، اسٹیبلشمنٹ کے لیے علیحدہ، جس کے بعد آپ کو ملے یا نہ ملے علیحدہ بات ہے، لیکن مزید آپ نے کیا تو آپ کا کچھ جائے یا نہ جائے، جو آپ کے ساتھیوں کے اوپر اس وقت تاب نازل ہے، وہ تو آپ سمجھیں کہ وہ تو ایک لگتا ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا، جب تک یہ کیفیت ہے، اور جیسے جیسے آپ نے مزید آپ کے اندر وہ جو سوشل میڈیا کیمپین چلی ہوئی ہے کہ جس میں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ خود کروا کے ہمارے پہ ڈال دیا اتنے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ بات کہنا ہی کتنی ایک شقاوت ہے، کتنی ایک سنگ دلی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو کہ آپ نے ان کو ٹکے ٹوکری کر دیا. آپ نے صرف یہ دیکھا کہ شاید عامی چیز کی گرپ وہ نہیں ہے 8 مئی سے پہلے، یہ اس کے سارے شاخسانے تھے. ڈیفینیٹلی
آپ کے ساتھ کوئی سابق فوجی بھی ہوں گے، ویٹرن بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کا امریکہ کے ٹاؤٹ بھی ہوں گے، کیونکہ کل میں نے بتایا جیسے کہ یہاں پہ چین اور امریکہ کی جنگ ہے، اور پہلی دفعہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں، میں نے تو خود یہ جو اپنا ذائقہ بناتا رہتا ہوں کہ پہلی دفعہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہمارا آرمی چیف ہے وہ چین کی سائڈ پہ کھڑا ہے، وغیرہ سارے امریکہ کے ٹاؤٹ اور ان کے ایسے ہیں جیسے راہیل شریف کو کیوں سعودیہ میں نوکری ملی، پتہ نہیں $1,00,000 کی مہینے کی یا پتہ نہیں کتنے کی، اس لیے کہ وہ امریکہ کی خدمت کا معاوضہ تھا. یہی باجوں کو ملے گا. کیوں اتنا تناتا پھر رہا ہے کہ ابھی بھی اس کو ہاتھ نہیں ڈالتے کہ امریکہ کے لیے اس نے اتنی خدمات دی ہیں کہ مشرف ہو، یہ سارے ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے. یہ سارے امریکہ کے جو ہے جب ان کو اقتدار آتا ہے، ایوب خان سے لے کے یحییٰ خان سے لے کے ضیاء الحق صاحب سے لے کے، امریکہ کے ساتھ ان کو جو ہے نا ان لائن ہوتے ہیں، اور ان کو یہ تو ہوتا ہے کہ امریکہ ہمیں کتنا پروٹیکٹ کر رہا ہے، کتنا ہمیں دے رہا ہے، کتنا ہمیں اسپانسر کر رہا ہے. اس میں کمی پیشی پہ تو ان کا اختلاف ہوتا ہے، اسے ہٹ کے نہیں نکلتے. یہ پورا ہماری فوج کا ایک نظام تھا. اب اس صورتحال میں عمران خان صاحب اب جب کہ اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے کہ گیم بہت بڑی پاکستان میں ہو رہی ہے، آپ کے لیے سپیس کم ہوتی ہے کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ آپ کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، یا آپ کو ایلیمینیٹ میرا سیاسی طور پہ مت بھولیں. وہ بالکل کوئی دلچسپی نہیں رکھتے آپ کو آپ کی زندگی کی. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھتے رہیں گے اور آپ سیاست نہیں کر سکیں گے. وہ آپ کو کوئی نہ کوئی سپیس اگر دینا چاہے تو اس کے لیے آپ نے تعاون کرنا ہے کہ پارٹی جو ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ذرا حوصلے یا آب زمزم دے کے اس کو ایک سافٹ بنا کے آپ جو ہے پیش کریں، شاید ان کے ساتھ گزارا ہو جائے. اور جو لوگ ان کی سپورٹ میں ہیں، آپ نے دیکھو قوم کے اندر جو تقسیم ہے، جو آپ نے بندوں کو جو بچے برگلائے ہوئے ہیں، انہوں نے، میں ہمیشہ کہتا ہوں جی چلو کہہ دیا جائے کہ تصوراتی طور پہ بندہ کوئی 80 سال کی زندگی جو اچھی زندگی ہوتی ہے، یہ بچے جو ہے 60 سال زندہ رہیں گے، 50 سال رہیں گے، 40 سال رہیں گے، 30 سال رہیں گے. بڑی لمبی زندگی پڑی ہے، اور یہ بڑے ہی ان کے فرسٹریشن کے ساتھ زندہ رہیں گے. اگر آپ کو اس طریقے سے آپ کی سیاست کو ایلیمینیٹ کیا گیا تو وہ ڈیٹیل نہیں ہو سکیں گے. آپ اس پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے، اس میں تھوڑی قربانی دے دیں. فرض کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت مظلوم ہیں، جو آپ نہیں ہیں، تو آپ اس کو پاکستان کو رٹ سے نکالیں، اپنی قربانی دے دیں. پارٹی بھی بچ جائے گی، یہ بچے بھی بچ جائیں گے، اور صدق کے دل سے کہیں کہ جی کہ یہ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں اور میرے ساتھ سے بھی زیادتی ہوئی ہیں. اگر آپ کا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ جو آپ کہیں سے کمٹ کر بیٹھے ہیں، جو مجھے یقیناً نہیں ہوگا، باقی رہے نام اللہ کا، وما علینا الا البلاغ.